اسد، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کی نیوز کانفرنس میں خاص طور پہ جو معاملات بلوچستان کو لے کر ہیں اور جو فیض حمید صاحب سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا بھی بہت ذکر ہوا اس کے اندر۔ تو پی ٹی آئی کے دور میں ایک لفظ جو پی ٹی آئی بار بار دہراتی تھی اور بڑا مطلب ٹی وی چینلز اور پریس کانفرنس میں سیم پیج کی ایک بات کی جاتی تھی۔ میرے خیال میں جو حکومتی موقف اس ٹائم چل رہا ہے اور یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بغیر سیم پیج کا ایک تاثر جو ہے یا ایک جو ریئلٹی ہے اس کی وہ کریٹ کی گئی ہے اے ایس پی آر کی طرف سے، وچ از ویری گڈ۔ دوسرا اس کے اندر جو باقی آپ نے بلوچستان کا ایشو بتایا، آئی تھنک ساحل صاحب نے اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے۔ جنرل فیض حمید کی حد تک تو یہ ہے کہ جو سوالات بھی آج اٹھے وہ یہی تھے کہ جی جو ٹاپ سٹی والا کیس تھا وہ آج سے کافی دیر سے پہلے پتا تھا، لیکن اس کے اوپر انویسٹیگیشن اب کیوں شروع ہوئی؟ تو ظاہر ہے ہر ادارے کا اپنا ایک میکنزم ہوتا ہے، اور ویسے بھی میرا تو اپنا خیال ہے یہ ہم تھوڑا سا نو مینز لینڈ میں ہیں بطور جو افواج پاکستان بھی ہے، کیونکہ اتنے سینئر ایک افسر کا جو احتساب ہے اور جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی، وہ میرے نزدیک تو ہم نے بڑا کم دیکھا ہے ہوتے ہوئے۔ ہوا ہوگا ضرور ماضی میں، بٹ اس طرح ہم نے بڑا کم دیکھا ہے، اور بڑی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ رکھی گئی۔ اب آیا اس کو صرف ٹاپ سٹی کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے، یا اس کے اندر مزید چیزیں جو ہیں جو پی ٹی آئی کے دور کی خاص طور پہ اور پی ٹی آئی کی جانے کے بعد جو وی او این سی کے بعد کی چیزیں جو ہیں، آیا تب بھی ان کے روابط تھے، رابطہ تھا، اور اس کے اندر پھر کیا چیز واضح ہوتی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے آگے جا کے دیکھنے میں کہ اگر اس طرح کی چیز کو باہر آتی ہے۔ تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے کچھ دن پہلے میرے خیال میں شو پہ ہم نے ڈسکس کی تھی، یا شاید اس شو پہ نہیں کی تھی، وہ جو ایک اے جی پی کی طرف سے رپورٹ بھی آئی تھی ڈیفینس سیکٹر کے اوپر، اس کے اوپر آیا آج تھوڑی سی گفتگو کم ہوئی۔ آئی تھنک لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کلیئرٹی ہے کہ، لیکن آئی تھنک ریگولرٹیز والی جو رپورٹ تھی اس کے اندر بھی آئی ایس پی آر کا ایک بیان، کیونکہ آئی تھنک اس کے اندر ذکر بھی آئی ایس پی آر کا تھا ایک حد تک، تو اس چیز کو بھی انہوں نے زیادہ اس کے اوپر ٹچ نہیں کیا، بٹ چلیں وہ ایک آن گوئنگ چیز ہے، اس کے اندر وہ بھی ایک حکومت کے ادارہ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں باقاعدہ اس چیز کو، تو وہ دیکھیں گے۔ باقی آئی تھنک آل ان آل آئی ایس پی آر جو ہے ان کی ایک فریکوینسی اگر اس قسم کی چیز کی بڑھ جائے کہ جو پریس کانفرنس کے تحت ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں کہ جی تمام معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ آئی تھنک کافی چیزیں اکٹھی ہوئی تھی۔ بلوچستان کا ایشو جی ہم نے شو کے اوپر بڑی دفعہ ڈسکس کیا، اور ظاہر ہے ان کے بھی گریونسز ہیں وہاں کے عوام کے، اور اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ باقی دہشت گردی کے اوپر ایک مشترکہ پالیسی ہے حکومت کی، اس کو سنے بغیر آگے بڑھ بھی نہیں سکتے نا معاملات، جو ابھی سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ اینڈ ملٹری اینڈ دی کرنٹ گورنمنٹ جو ہے ان کو ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ہی اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور لاسٹ شو میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اس چیز کو آپ کو ایک طرف لگانا پڑے گا اگر اس کے اس صوبے میں ہم نے پروسپیرٹی لانی ہے اور کلیئرٹی لانی ہے اور اسٹیبلائزیشن لانی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور باقی ان کی پریس کانفرنس کی حد تک میں صرف یہ کہوں گا کہ 48 منٹس کی پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے جو سوالات تھے ان کے جواب بھی دیے، اور یہ ایک ریگولر چیز اگر ہو جائے تو میرے خیال میں کافی چیزیں جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔